وائلٹر کی تحقیق ہے کہ ایک مدت سے سائنسدانوں نے جو نظریات، مشاہدات اور انکشافات کیے ہیں، طبیعیاتی نقطہ نظر سے بھی انسان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ دانشور ابھی تک ان نابینوں کی طرح ہے جو مختلف رنگوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون ابھی حال ہی کی ایجاد ہے۔ اس آلے کے ذریعے لوگ سمندر پار رہنے والوں سے اسی طرح گفتگو کرتے ہیں گویا وہ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ خشکی اور سمندر میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ صرف اسی ایک ایجاد کے بل پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری آواز سمندروں کے اس پار سے سنی جا سکتی ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کیوں کوئی عذر ہو کہ ہمارے دعائیں اور فریادیں آسمانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور آسمانوں میں بسنے والے ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ اسی ایک ایجاد ٹیلی فون نے مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کے قریب لا کر کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آلہ ہے جسے وائرلیس یا سالکی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے بغیر کسی وسیلے جیسے تار کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ سمندر میں یا فضا میں جب کوئی جہاز مبتلا مصیبت ہوتا ہے تو اس آلے سے باہر کی دنیا کو اطلاع دیتا ہے، تو اسے ابھی ابتدا ہی کہنا چاہیے۔ ابھی تو انسان اپنی دماغی قوتوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوا۔ جب ہم ان قوتوں سے کام لیں گے تو یہ خیال بھی بعید از قیاس نہیں کہ شاید کسی روز قدرت کے اسرار کی نقاب کشائی ہونے لگے۔ مشہور سائنسدان اشاگر کی تحقیق۔ مشہور سائنسدان پروفیسر اشاگر کا کہنا ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کافی دلائل موجود ہے کہ فضا میں آواز اور روشنی کی اس قدر لہریں موجود ہیں جن کی آواز اور حرکت نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ کان سے سن سکتے ہیں۔ ہماری اس فضا میں آواز کی 40,000 سے 40 سنگ فی ثانیہ حرکت یا آواز موجود ہے، اور جہاں تک ہماری نگاہ کی وسعت ہے اس عالم نگاہ میں 70 سنگ فی ثانیہ روشنی کی مختلف لہریں پائی جاتی ہے۔ قدرت نے انسان کو دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، ذائقہ معلوم کرنے کی قوت، قوت احساس اور قوت خیال، جس کی بدولت وہ اس دنیا کے آگے کے حالات سے بھی ایک حد تک آگاہ ہو سکتا ہے، عطا کی ہے۔ اگر ہم قدرت کی ان طاقتوں سے جو ابھی تک ہمارے لیے ایک راز ہے واقف ہو جائے تو نہ جانے کیسے کیسے اسرار قدرت کا پردہ بھی اٹھ جائے۔ لیکن یہ امید یا یقین ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم اس عالم اسباب کی حدود سے آگے قدم رکھیں گے تو ایک ایسی دنیا دیکھیں گے جہاں کی دلکشیوں کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ہم کو یہ یاد ہی ہوگا کہ جب سائنسدانوں نے برقی رو الیکٹرسٹی کے ذریعے بغیر کسی تار وغیرہ کی خبر رسانی کا دعویٰ کیا تھا تو اکثر لوگ ان دانشوروں کو دیوانہ یا فاتر العقل کہتے تھے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جو لوگ ایڈسن کا، جس نے بہت سی ایجادیں کی ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج ایک دنیا اسے موجدوں کا امام سمجھتی ہے۔ سب نبی اور رسول، فلسفہ دان اور علماء دین ہم کو ہمیشہ یہ بتلاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی مثال تو ایک میلے کی ہے جہاں ہم کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں اور میلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے چل دیتے ہیں۔ مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے متعلق کہتے ہیں، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ارواح کا ذکر کرنے والوں کو جادوگر سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کی جان لینے کے درپے ہو جاتے تھے، بس چلتا تو انہیں زندہ جلا دیتا۔ لیکن آج زمانہ اور زمانے کی اقدار بدل چکی ہے اور اہل علم حیات روح کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے ہیں۔ اگر انسان اس بات کا قائل ہو جائے کہ اسے مر کر بھی زندہ ہونا ہے تو اس دنیا میں بہت سی برائیوں کا خود بخود تدارک ہو جائے اور طبیعت خواہ مخواہ نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ پروفیسر تشارڈ سٹنگ کی تحقیق۔ پروفیسر تشارڈ سٹنگ روح کے متعلق لکھتے ہیں، میں ذاتی طور پر بقائے دوام یا حیات بعد علامات کا اس لیے قائل ہوں کہ اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا عقیدہ ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے اور نیک کاموں کی تحریک کرتا ہے۔
ارواح سے بات کرنا کس زمانے میں ایک مذاق سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سائنس نے اسے بھی سچ کر دکھایا۔ آج سائنسدان اس کوشش میں ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے، اپنے جسم میں اگر واپس آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ یورپ میں جب روح کے متعلق تحقیق اور جستجو کا سلسلہ شروع ہوا تو 1882 میں دارالعلوم کیمبرج میں سوسائٹی فار فزیکل ریسرچ قائم کی گئی۔ 1882 سے ہمارے اس زمانے تک حیات روح کے متعلق جو نظریات، تجربات، مشاہدات اور تصورات قائم ہوئے ہیں، ان کا لب و لباب یہ ہے کہ فنا صرف جسم کے لیے ہے، روح فنا سے نا آشنا ہے۔ یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں حیات روح اور موت کے بعد کیا ہوگا معلوم کرنے کے لیے انجمنیں موجود ہے، اور یہ بات مسلمہ طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ موت صرف ہمارے جسم کے لیے ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ کیسا زندہ رہتی ہے، یہ سوال نہ کوئی حل کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ قدرت کے بعض راز ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پر سے ہمارے عقل ہیلا کبھی نقاب اتار بھی دیتی ہے، لیکن بعض راز ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں، لیکن کوشش، فکر اور جستجو چونکہ انسان کی فطرت میں ہے، پھر انسان اس دنیا میں اپنے خالق کا نائب بن کر آیا ہے۔ اگر وہ قدرت کے راز فاش کرنے کی کوشش نہ کرے تو کون کرے؟ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصے جدید و قدیم۔